رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اريد الى الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیہ انیب. ڈائس پر تشریف فرما یوتھ فیڈریشن کے چیئرمین مسیح الزمان صاحب، سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ کے ریاستی صدر ڈاکٹر نصیر صاحب اور میرے راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جس طرح آج اس مجلس میں، اس محفل میں ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں، آخرت میں جنات الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا کرے. عزیز ساتھیوں، جلال الدین رومی کے ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے سے میرے گفتگو کو آغاز کرنا چاہتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک عالم رہتے تھے. اس عالم کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور وہ عالم لوگوں کے مسائل دیکھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس گاؤں میں ایک نوجوانوں کا ایک ٹولی تھا، ایک گروہ تھا. بہت شرارت نوجوان تھے. وہ لوگ ایک مرتبہ جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیے کہ اس عالم کو کسی بھی حال میں ہرانا ہے، کسی بھی حال میں اس عالم کو شرمندہ کرنا ہے. اس کے لیے کیا اپائے ہو سکتا ہے، کیا ترکیب ہو سکتا ہے؟ تو ایک نوجوان نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے مٹھی میں ایک چڑیا کو میں رکھتا ہوں، ایک پرندے کے ایک بچہ کو میں پکڑتا ہوں میرے مٹھی میں، اور اس عالم سے پوچھتا ہوں میرے مٹھی میں جو پرندہ ہے، چڑیا ہے، کیا وہ زندہ ہے یا مردہ؟ تو اگر عالم کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے تو میں میرے مٹھی کو دباتا ہوں اور اس کو وہاں پہ مار دیتا ہوں. اگر وہ عالم کہتا ہے کہ وہ مردہ ہے تو میں اس چڑیا کو آزاد کرتا ہوں. دونوں بھی حال میں عالم پھنس جائے گا. تو اگلے دن سب لوگ موجود تھے. ایک نوجوان آ جاتا ہے اپنے مٹھی کو پیش کرتے ہوئے، چڑیا کو اپنے مٹھی میں رکھتے ہوئے پوچھتا ہے میرے مٹھی میں جو چڑیا ہے کیا وہ زندہ ہے یا مردہ؟ تو عالم نے جواب دیا تمہارے مٹھی میں جو پرندہ ہے اس کا جان جو ہے تمہارا مٹھی میں. یہاں پہ رومی نے بہت بڑی نقطہ پیش کی. کیا ہے وہ نقطہ؟ ہمارا شخصیت کس طرح ہونا ہے، سماج میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارا مٹھی میں، ہر شخص کے مٹھی میں، ہر فرد کے مٹھی میں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکا، جو شخص اس نفس کو تزکیہ کیا، اس نفس کو پیوریفائی کیا، وہ کامیاب ہوا. وقد خاب من دساہا، جو شخص اس نفس کو دبایا، اس نفس کو برائی میں مبتلا کیا، وہ ہار گیا. تو ہمارا
ہمارا شخصیت کس طرح ہونا چاہیے یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کوششوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں کے مثال مائنس کی طرح ہے۔ زمین سے جو کنیجہ سمپت ملتا ہے ہمیں، زمین سے ہم جو سونا چاندی جیسے نکالتے ہیں، اسی طرح ہے انسان کا مثال۔ زمین سے جو مائنس ملتا ہے ہمیں، وہ ایک را مٹیریل ملتا ہے، اس کو ایک پروسیس میں ڈالنا ہوگا، اس کو ایک بہترین سسٹم میں ڈالنا ہوگا، تبھی وہاں سے ہم بہترین لوہا نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان، ہم ہمارے شخصیت کو کس ڈھانچے میں ڈالتے ہیں، کس پروسیس میں ڈالتے ہیں، کس تربیت میں ڈالتے ہیں، اس کے اندر اس کے حساب سے ہمارا شخصیت کا نکھار ہوگا، ہمارا شخصیت کا ڈیولپمنٹ ہوگا۔ تو ہمارا شخصیت ایک اسلامک شخصیت کیسے ہو، ہمارا شخصیت ایک مکمل ایک شخصیت کیسے ہو، اس کے لیے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس زندگی کو اگر مطالعہ کرتے ہیں تو جامع اسلامی شخصیت کس طرح ہے آپ کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا انما بعثت لاتمم مخارم الاخلاق، تمام مخارم الاخلاق کو، بہترین کیریکٹر کو، بہترین صفت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھیجا ہے۔ ایک جامع شخصیت کی ایک بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا۔ تو جامع شخصیت یہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی سب سے پہلی آبجیکٹیو ہے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی دستور کو اگر پڑھیں گے تو پہلا آبجیکٹیو ہے کہ نوجوانوں کے اندر ہم ایک ہولسم اسلامک پرسنالٹی کو برپا کریں گے، جامع اسلامی شخصیت کو ڈیولپ کریں گے۔ تو جامع اسلامی شخصیت کا بنیاد کیا ہے؟ تین بنیادیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تین بنیاد کے اوپر ہمارا شخصیت کڑا ہونا ہے، میرا اور آپ کا شخصیت اسی بنیاد کے اوپر ہونا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہمارا شخصیت کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ الایمان، وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کا ڈیفینیشن قرآن میں ملتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہمارا شخصیت کا پہلا بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مؤمن وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس ایمان میں، اس عقیدہ میں اس کو کسی طرح کا کنفیوژن نہیں رہتا، کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں رہتا۔ وجاہدوا
سبیل اللہ، اپنے تن من کے ذریعے سے، اپنے صلاحیت کے ذریعے سے، اپنے خوبی کے ذریعے سے، اپنے جوانی کے ذریعے سے اس راہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا، اس عقیدے میں جم جاتا، اسی کا نام ہے ایمان۔ اللہ کے ذات کے اوپر ہمیں یقین رکھنا، یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہونا چاہیے۔ فاؤنڈیشن یہ ہمارا شخصیت کا پہلا فاؤنڈیشن ہونا چاہیے۔ جب یہ فاؤنڈیشن ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کے کوئی پاور کے سامنے ہم سر جھکائیں گے نہیں، ہم عزت کے ساتھ، امید کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس راہ میں جم جاتے ہیں۔ اس کی بہترین ایک خوبصورت ایک منظر قرآن پیش کرتا ہے۔ جب ایمان ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو اس کا جو ریفلیکشن کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ مطالعہ کریں گے تو وہاں پہ ایک منظر ہے، فلما ترى الجمعان قالت اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ اور ان کے ساتھی جب ایجپٹ سے نکل رہے تھے، سامنے ایک سمندر آ جاتا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے۔ قال اصحاب موسیٰ، اس وقت اس منظر کو آپ امیجنیشن کیجیے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، آج ہمارا کھیل ختم، ہر دروازہ بند ہو گیا، ہمیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس ہے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ یقین، یہ حوصلہ، یہ امید اصل میں ایمان سے ملتا ہے۔ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، محمد علی کلے، آپ مشہور باکسر محمد علی کلے، محمد علی کلے کے ساتھ ایک صحافی انٹرویو کر، تو محمد علی کلے کے ساتھ صحافی نے پوچھا، جرنلسٹ نے پوچھا، آپ بہت نام کمائے، بہت نام کمائے آپ، تو آپ کے پاس کوئی باڈی گارڈ ہے کیا؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا میرے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا میرے پاس ایک باڈی گارڈ ہے، اصل میں میرے پاس ایک باڈی گارڈ ہے، اسے آنکھ نہیں ہے لیکن ہر چیز کو دیکھتا ہے، اسے کان نہیں ہے لیکن ہر چیز کو سنتا ہے، بغیر دماغ کے مدد سے وہ ہر چیز کو یاد کرتا ہے۔ تو صحافی نے حیران ہو گئے، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو محمد علی کلے نے کہا میں اس اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا محافظ ہے، میرا اور آپ کا پروٹیکٹر ہے، میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ یہ جذبہ اصل میں ایمان سے ملتا ہے، عقیدے سے ملتا ہے۔ تو ہمارا شخصیت کی سب سے بنیادی فاؤنڈیشن وہ ہے الایمان، اللہ کے ذات کے اوپر ایمان، رسول اللہ کے اوپر ایمان، اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے اس کتاب کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، یہ ہمارا شخصیت کی بنیادی
फाउंडेशन होना चाहिए, बुनियादी फाउंडेशन। सबसे पहली बात, इस्लामी शख्सियत की दूसरा जो फाउंडेशन है वो है अमल स्वालिहात। उसको हम कह सकते हैं इबादत कह सकते हैं। इबादत में दो चीजें हैं, अमल स्वालिहात में दो चीजें, एक हुकूकुल्लाह है, दूसरा हुकूकुल इबादा। एक अल्लाह को देने वाले हुकूक है, दूसरा अल्लाह के बंदों को देने वाले हुकूक है। अल्लाह को देने वाले हुकूक क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के सिवा किसी को भी माबूद ना ठहरा, अल्लाह के सिवा किसी को भी शरीक ना ठहराना। इबादत में सबसे अफजल जो इबादत है वो नमाज है। सोलिडारिटी यूथ मूवमेंट के नौजवान 5 वक्त की नमाज का पाबंद बने। इंशाअल्लाह कहिए 5 वक्त की नमाज बाकायदा मस्जिद में नमाज पढ़े आप। अकीमिस सलात लिज़िक्र, अल्लाह की याद को ताजा करने के लिए नमाज को कायम करो। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज जो है हर तरह के बुराई से, हर तरह के फहशत से आपको आजाद करेगा, आपको निकालेगा। तो सबसे पहली बुनियादी इबादत में, अमल स्वालिहात में वो है हुकूकुल्लाह है, अल्लाह के जो हुकूक को अदा करना। अल्लाह के सिवा किसी को भी रब नहीं मानना, अल्लाह के सिवा किसी को भी इलाह ना ठहराना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर ना झुकाना। यह सबसे बुनियादी चीज है। दूसरा जो है हुकूकुल इबादा, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करना, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करना, हुकूकुल इबादा। यानी कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मजलूमों के साथ, मुसाफिरों के साथ, पड़ोसियों के साथ, पहलू के साथियों के साथ, जो भी शख्स तुम्हारे मातहत है उनके साथ हुस्न सुलूक करो। इंसानी हमदर्दी एक बहुत बुनियादी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप में से सबसे बेहतरीन, अल्लाह को सबसे प्यारा शख्स हुआ है अनफअहुम लिन्नास, लोगों को नफा पहुंचाने वाला, लोगों के मुश्किलात को हल करने वाला, लोगों के मुश्किलात को अपने मुश्किलात समझते हुए उस पर जद्दोजहद करने वाला। वो अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा शख्स है, सबसे पसंदीदा शख्स है। वो तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। एक वाकया, तारीखी वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त कर रहे थे, तो दूर से उनको एक रोशनी नजर आता। जब उस रोशनी के तरफ गए तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मंजर देखे। एक औरत, एक मां पानी उबालने के लिए रखते हुए वहां पे खड़ी है, चूल्हे में पानी उबल रहा,
بچے رو رہے ہیں۔ یہ حیران کن منظر دیکھنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کیا میں دیکھوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ماں نے جواب دیا بھوک سے۔ پھر وہاں پہ کیا پکا رہے ہیں؟ صرف پانی پکا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھتے دیکھتے سو جائیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ رو پڑتے ہیں، فوراً بیت المال کی طرف بھاگ جاتے ہیں، ہاتھ میں جو بھی ملتا ہے اس کو لیتے ہیں اور اپنے خادم اسلم کو کہتے ہیں یہ میرے کندھے میں رکھو۔ اسلم نے جواب دیا آپ کے بجائے میں اس کو اٹھاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتحمل وزری یوم القیامہ، قیامت کے دن میں میرے جو اس بوجھ کو تم اٹھا پاؤ گے کیا؟ اس بوجھ کو قیامت کے دن میں اٹھا پاؤ گے کیا؟ اور اپنی خود کے کندھوں میں اس کو ڈالتے ہوئے اس ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ انسانی ہمدردی، یہ انسانی تڑپ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی شخصیت کی دوسرا فاؤنڈیشن ہے، یہ عمل الصالحات، اس میں حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العبادہ۔ پھر اسلامی شخصیت کی ایک مکمل شخصیت ہمارا شخصیت ہونا ہے، اس کا تیسرا فاؤنڈیشن وہ ہے اخلاق، ہمارا کیریکٹر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرہ میں، آخرت میں جب میزان ہر آدمی کے عمل کو تولا جاتا ہے تو میزان میں سب سے زیادہ ویٹیج جو ملتا ہے وہ آپ کے اخلاق ہے۔ آپ کے اخلاق ہے سب سے زیادہ پاورفل ہوگا وہاں۔ ہمارا جو اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں سوچتے ہیں کہ ہمارا اصل وقار جو ہے وہ تاج محل کی خوبصورتی پر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لال قلعے کی مضبوطی ہے ہمارا سب سے بڑی طاقت، قطب مینار کی اونچائی ہے ہمارا سب سے بڑی جو آئیڈینٹی۔ اصل میں ہمارا قوت ہمارا اخلاق ہے، ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا اصل آئیڈینٹی ہے، اصل مضبوطی ہے۔ تو ہمارے اخلاق جو ہے ہمارا شخصیت کی تیسرا فاؤنڈیشن، اخلاق میں بہت سارے صفت کو ہم لوگوں کو شامل کرنا ہے، بہت سارے صفت ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس میں سے کچھ صفت کو میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں 6 صفت بہت مختصر میں رکھ کے میرے گفتگو کو ختم کر۔ پہلا تقویٰ، اخلاق میں سب سے پہلا جو صفت ہمیں کام کرنا ہے ایک تقویٰ ہے، دوسرا عدل انصاف ہے، تیسرا جو ہے احسان ہے، چوتھا جو ہے القوی الامین ہے، اور پانچواں جو ہے وہ شہادت ہے۔ یہ بہت مختصر اس صفت کے اوپر بات کر کے میں گفتگو ختم کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تقویٰ، اللہ کے خوف ہمارے اندر تازہ، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمارے اندر ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، مت تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اما سلکت طریقا ذا شوق،
آپ کبھی بھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کیا جہاں پہ گندگی ہو، کانٹا ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بلا، ہاں میں ایسے راستے سے گزرا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا فماذا صنعت، اس وقت آپ کیا کرتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شمرت وجهه، میں میرے کپڑے کو اوپر اٹھاتا ہوں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ کانٹوں سے بچتے ہوئے اس راستے سے گزرتا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا فذلک التقوی، یہی ہے تقوی۔ زندگی میں ایسے بہت سارے راستہ ملیں گے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خدا کے خوف کے ساتھ، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلنے کا نام ہے اصل میں تقوی۔ تو یہ اصل میں اس پر کام کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ تقوی جو ہے ہمارا ایک اہم صفت ہونا چاہیے۔ دوسرا جو صفت ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اسلام کو ایک ہی لفظ میں اگر ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اسلام اس زمین میں اس لیے آیا ہے کہ عدل کو قائم کرنے کی، انصاف کو قائم کرنے کی۔ ہر مظلوم کی لڑائی ہمارا لڑائی ہے، ہر مظلوم کی آواز ہمارا آواز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او بالوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے۔ یہ انصاف آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں انصاف کا علم بردار بنے۔ نوجوان انصاف کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہاں کے دلتوں کے اوپر اگر اتیاچار ہوتا ہے، یہاں کے آدیواسیوں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، یہاں کے مائنورٹی کے اوپر اگر اتیاچار ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی بھی طبقہ ہو اس کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، انیائی ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے سب سے پہلا شخص سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان ہیں۔ انشاءاللہ اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ اور تیسری جو گن ہے وہ ہے احسان۔ احسان جو ہے وہ پرفیکشن کا نام، پرفیکشن کا نام۔ عدل جو ہے جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے نام۔ لیکن احسان سے مراد یہ ہے کہ خوبی کے راہ میں اور اچھائی کے راہ میں آپ صرف محنت نہیں کرنا بلکہ اس میں اول صفحے میں رہنا، فرسٹ رو میں رہنا، اپنے آپ کو اس میں پیش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس کے ساتھ عبادت کرو۔ اس میں کیا آتا ہے؟ پرفیکشن آتا ہے، جمالیت اور کمالیت آتا ہے۔ تو ہمارا ہر کام وہ پرفیکشن کے ساتھ ہم ادا کریں۔ اور چوتھی جو بات ہے وہ ہے القوی الامین۔ لیڈرشپ کے تعلق سے قرآن میں ملتا ہے، لیڈرشپ کے تعلق سے لیڈر کس کو بنانا چاہیے؟ جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس امانت ہے، وہی لیڈر بنے گا۔ قوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مضبوط مؤمن المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ضعیف مؤمن سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مؤمن قوی مؤمن ہے۔ تو سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کی پرسنالٹی ایک قوی مؤمن کی پرسنالٹی ہونا چاہیے۔ آپ کی شخصیت ایک قوی مؤمن کی شخصیت ہونا چاہیے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، علم کے میدان پر، ہر لحاظ
سے آپ ایک قوی مؤمن بننا اسٹرانگ پرسنالٹی ہونا، پرسنالٹی سب سے مضبوط پرسنالٹی ہونا، ہوا کے رخ میں جانے والے نوجوان نہیں بننا، بلکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہوا ظلم کی ہوا نکل رہا ہے اس ہوا کو چھیدتے ہوئے، اس کو اپوز کرتے ہوئے، اس ڈائریکشن کو توڑتے ہوئے نکل جانے والے نوجوان بن. تو یہ کبھی مومن کا آئیڈینٹی ہے. تو ہمارا پرسنالٹی، ہمارا صلاحیت وہ ایک کبھی مومن کا صلاحیت بننا. اور دوسرا جو ہے امانت ہے. امانت بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الامین ہے. الامین، امانت دار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں لوگوں کو، لیکن امانت کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک خوبی ہونا چاہیے. منافق کا سب سے ایک بہت بڑا علامت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَانَ، اس کو کوئی امانت دیا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو امانت دار اور قوی مومن، سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان کی آئیڈینٹی بننا انشاءاللہ. آخری میں فیض احمد فیض کی ایک کویتا میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میرے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سب کاٹ دو بسمل پودو، بے آب سسکتے مت چھوڑو. سب نوچ لو بیکل پھولوں کو، شاخوں پہ بلکتے مت چھوڑو. یہ فصل امیدوں کے ہمدم، اس بار بھی غیرت جائے گی. سب محنتیں صبح و شام کی بھی اکارت جائے گی. کھیتی کے کونوں قدروں میں پھر اپنی لہو کے کھال کرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلے رت کی فکر کرو. جس طرح ایک کسان ایک فصل کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ فصل اگر خراب ہوتا ہے تو خاموش نہیں بیٹھتا، اگلے رت کی فکر کرتا ہے، وہ مسلسل جدوجہد کرتا ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھتا، مایوس نہیں بیٹھتا. امید کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو اس راہ میں انویسٹ کرتا ہے. تو سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان اپنے آپ کو مسلسل اس راہ میں انویسٹ کریں تو یہ اسلامی شخصیت کی ایک مکمل اسلامی شخصیت کی فاؤنڈیشن ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے بتائیے؟ ایمان ہے. دوسرا عمل الصالحات، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد. اور تیسرا اخلاق. تو اس پر انشاءاللہ ہم سب لوگ محنت کریں گے، کوشش کریں گے ایک مثالی نوجوان کے طور پر اپنے آپ کو سماج میں پیش کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.